ان ترقی پسند خیالات کے زیر اثر کئی نقادوں کی نشو و نما ہوئی، جن میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری اور سید احتشام حسین وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ احمد علی اور فیض احمد فیض نے بھی ادبی تخلیقات کے ذریعہ اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے تنقید کی طرف کوئی مستقل توجہ نہیں دی۔ یہی حال سجاد ظہیر اور ڈاکٹر عبدالعلیم کا بھی ہے۔ البتہ اختر حسین رائے پوری اور احتشام حسین نے تنقید کی طرف خاص توجہ دی۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے اور افسانے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ تنقید کی طرف بھی توجہ کی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں عقل و شعور کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ان کے خیالات بڑی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہیں۔ اپنے ادب خصوصاً تنقید میں انہوں نے ترقی پسند نقطۂ نظر کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔ ہمیں ان کی تنقید میں مارکسی تنقید کی تنقیدی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ادبیات بلکہ دنیا بھر کے علوم اور خصوصیات، اقتصادیات، معاشیات کا مطالعہ بغور کیا۔ اس کے اثرات ان کی تنقید میں بھی ملتے ہیں۔ ان کے خیالات میں شاعری کا سرچشمہ ہے تجربہ۔ اس کا بنیادی کام ہے تجربہ کا تخیلی خیالات سے لبریز بیان کر کے انسان کے احساسات کی حدود کو وسیع کرنا اور ان کی تعمیری محنت و کاوش کو دلچسپ بنانے کے لیے محنت کی جانب رغبت کرنا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے تجربات کو شاعری سمجھتے ہیں جو تخیل اور جذبات کی آمیزش کے ساتھ پیش کیے جائیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کو زیادہ بہتر بنائیں کہ کلچر ترقی کر سکے۔ وہ ادب کے فنی پہلو کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر کا پہلا کام شاعری ہے، وعظ دینا نہیں، اشتراکیت و انقلاب کے اصول سمجھانا نہیں۔ اصول سمجھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں، اس کے لیے نظمیں ہم کو نہیں چاہیے۔ شاعر کا تعلق جذبات کی دنیا سے ہے۔ اگر وہ اپنے تمام ساز و سامان، تمام رنگ و بو، تمام ترنم و موسیقی کو پوری طرح کام میں نہ لائے، اگر فن کے اعتبار سے اس میں بھونڈا پن نظر آئے، اگر وہ ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے میں قاصر ہو، تو اچھے خیالات کا وہی حشر ہوگا جو دانے کا بنجر زمین میں ہوتا ہے۔ سجاد ظہیر کی تحریروں میں عقل و شعور کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے تنقید کے اشتراکی نقطۂ نظر سے اردو کو روشناس کیا۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے گنتی کے چند مضامین لکھے جن میں انہوں نے تنقید کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کا سب سے اہم مضمون ادبی تنقید کی بنیادی اصول ہے۔ ان کے خیال میں علمی تحقیق کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ معلوم کیا جائے جس سے ادبی کارناموں کے پرکھنے کا معیار متعین ہو سکے۔ گویا ناقد کا یہ فرض ہے کہ وہ عمدگی یا حسن کا معیار قائم کرے اور یہ بتائے کہ ادب اور جمالیات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ صحیح ادبی تنقید کی عمارت فلسفہ کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے بہت کم لکھا، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، پھر بھی انہوں نے جو کچھ لکھا ان سے تنقیدی نظریات کا پتہ چلتا ہے۔ کاش یہ ادب و تنقید کی طرف زیادہ توجہ دیتے۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی خدمات کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، انہوں نے ترقی پسند نقطۂ نظر کو سب سے پہلے پیش کیا۔
ان کے تنقیدی نظریات ترقی پسندوں کے حالات سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ ادب کو وہ زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں، اور زندگی کی نوعیت چونکہ معاشی و اقتصادی ہے، اس لیے ادب ہی معاشی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ انہیں اس کا احساس ہے کہ اردو کے نقادوں نے پوری طرح نہیں سمجھا، وہ گہرائی میں نہیں گئے۔ ادب کو ان کے خیال میں ایک پیغام کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ پیغام انسانیت کو بہتر سے بہتر بنانا اور ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ نظرالاسلام کی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے وہ ہندوستان کی سیاسی تحریکوں کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ نظرالاسلام کو ہندوستانی سیاست کے اس انقلابی رجحان کا علمبردار بتاتے ہیں جس نے ابتدا میں دہشت پسندی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ان کی تنقید میں بھی اشتراکی اور مارکس تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ احتشام حسین ترقی پسند نقادوں میں ایک معتبر نام ہے۔ تنقید ان کے نزدیک ایک مشکل فن ہے۔ انہوں نے بہت لکھا۔ ان کی تحریروں سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان کی اشتراکی اور مارکسی نقطۂ نظر کی حامل ہے۔ اس کی جھلک ان کے ہر مضمون میں نمایاں ہے۔ چک بست سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں یا ادب اور فن میں جمالیاتی اقدار کا، ترقی پسند تحریک کو انہوں نے اپنے افسانے اور تنقید کے ذریعے آگے بڑھانے میں پیش رہے۔ مجنوں گورکھپوری کی تخلیقات کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے بنیادی اصولوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں، بلکہ وہ اسی ترقی پسند کے اثرات کا بنیادی نتیجہ ہیں۔ آج یہ اثرات اردو تنقید پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور نظر آتے ہیں۔ مندرجہ بالا ادیبوں کے علاوہ اور بھی ادیب ہیں جو اس تحریک سے وابستہ نہیں ہوئے۔ ان میں رشید احمد صدیقی، محمد حسین ادیب، آل احمد سرور، وقار عظیم، عزیز احمد، صلاح الدین احمد، اختر انصاری اور اکرام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے کسی حد تک آل احمد سرور اور وقار عظیم اور بڑی حد تک اختر انصاری تو ترقی پسندوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ مختصر یہ کہ ترقی پسند تحریک نے بھی اردو ادب پر، خصوصاً اردو تنقید پر خاصا اثر ڈالا۔